خواتین و حضرات، جو شخصیت یہاں تشریف فرما ہے، مجھے بہت وقت نہیں مل سکا کہ میں ان کی شایان شان کچھ لکھ سکوں، لیکن جو لکھ پایا ہوں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، برداشت کر لیجیے گا۔ اردو کے مشہور شاعر اور نہایت معتبر نام جناب محسن احسان ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر ثبات عاصم واسطی کے پہلے شعری مجموعے آگ کی سلیب کے بارے میں اپنی تقریر کا آغاز اس جملے سے کرتے ہیں کہ شاعری وجود کے کرب کو لفظوں کے سانچے میں ڈھالنے کا نام ہے۔ شاعر تجربے کو ایک حسیاتی شکل عطا کرتا ہے اور قوت متخیلہ سے اسے ہماری آنکھوں کے سامنے لے آنے کا ہنر جانتا ہے۔ کیا بات ہے! یہ بات یقیناً سچ ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ تخلیق کار ایک معمولی چیز کو یا خیال کو غیر معمولی بنا دینے پہ قدرت رکھتا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تخلیق اسی صورت میں غیر معمولی قرار پاتی ہے جب وہ انفرادی تجربے سے بالاتر ہو کے آفاقیت کا روپ دھارتی ہے۔ مشہور یونانی شاعر اور کامک پلے رائٹ ایرسٹوفینز کہتا ہے کہ شاعر اس وقت قابل تعریف ٹھہرتا ہے جب اس کا فن صحیح اور سچا ہو اور اس کی بات آفاقی ہو۔ خواتین و حضرات، ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمارے درمیان جو شخصیت تشریف فرما ہے وہ اصلی نسلی سچے اور کھرے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری جغرافیائی حدود سے ماورا ہے، کائنات ربی کے وسیع تر امکانات اور عصر جدید کے متنوع موضوعات کے شاعر ہیں۔ ان کے ہاں احساس کی تپش بھی ہے اور مشاہدے کا شعور بھی۔ یہ شعر دیکھیے ذرا کہ پہلے کسی کی آنکھ نے پاگل کیا مجھے، پہلے کسی کی آنکھ نے پاگل کیا مجھے، اب ہوں کسی نظر کا تماشا بنا ہوا۔ پہلے کسی کی آنکھ نے پاگل کیا مجھے، اب ہوں کسی نظر کا تماشا بنا ہوا۔ اور دوستو، نئی چیزوں، نئے تجربوں اور مشاہدوں پر ہم ایک قدرتی حیرت کے احساس سے دوچار ہوتے ہیں۔ پھر تجسس ہمیں مزید جاننے اور سیکھنے پہ آمادہ کرتا ہے۔ انسانی آنکھ سے حیرت ختم ہو جائے اور ذہن سے تجسس تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر واسطی کا یہ شعر دیکھیے اور اس کی پرتیں کھولیے کہ میرے اندر کا بچہ مر رہا ہے، میرے اندر کا بچہ مر رہا ہے، میں آئندہ سے ڈرنے لگ گیا۔ میرے اندر کا بچہ مر رہا ہے، میں آئندہ سے ڈرنے لگ گیا۔ عاصم کے ہاں ہر حرف و لفظ اپنی جگہ ایک کہانی ہے، داستان ہے۔ مشاہدے اور تجربے کی پختگی ان کے سماجی اور شعوری ارتقاء کی غمازی کرتی ہے۔ ان کے طرز فکر اور انداز بیان دونوں میں کئی تہیں ملتی ہیں۔ عاصم اپنے داخلی اور خارجی تجربات و مشاہدات کے بیان میں ایسے لفظوں کا چناؤ کرتے ہیں جن سے تجربہ اور مشاہدہ بھی کئی پرتیں اختیار کر لیتا ہے، اور پھر ہر قاری اپنی سوچ کے مطابق ان میں معنی تلاش کرتا ہے۔ یہ شعر دیکھیے کہ میرے گناہ میں، شکریہ میں، کہ میرے گناہ میں پہلو ہے ایک نیکی کا، میرے گناہ میں پہلو ہے ایک نیکی کا، جزا کا ایک حوالہ میری سزا میں ہے۔ یہ شعر بھی دیکھیے خواتین و حضرات، ذرا غور سے سنیے گا کہ دو دریچے ہو گئے باہر کے بند، دو دریچے، لبنہ سن رہی ہیں؟ دو دریچے ہو گئے باہر کے بند، ایک دروازہ میرے اندر کھلا۔ دو دریچے ہو گئے باہر کے بند، ایک دروازہ میرے اندر کھلا، اور تہ بتہ دیکھے زمانوں کے نشان، یوں ہمارے سامنے پتھر کھلا۔ کیا خوبصورت! اور یہ شعر سنیے کہ کیسے کرو گے بند در شہر آرزو، کیسے کرو گے بند در شہر آرزو، میرا ہنر گما ہے، میرا اختیار خواب۔
خواتین و حضرات، سنتے آئے ہیں کہ شاعری شاعر کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ عاصم صاحب کی شاعری میں جو الفاظ بار بار دہراتے ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں: ارتقاء، مقتل، شجر، ثمر، برجستگی، پھیلاؤ، مکڑیاں جالے اور لمحہ موجود۔ مجھے بھرپور مطالعے کا موقع نہیں مل سکا، اس لیے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ لفظ ان کی شاعری کے استعاراتی نظام کا حصہ ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک الفاظ سے ان کی اپنی سوچ اور شخصیت کی نشاندہی میں مدد ضرور ملتی ہے۔ لمحہ موجود کے حوالے سے یہ شعر دیکھیے کہ ایک لمحہ میری گرفت میں ہے، ایک لمحہ میری گرفت میں ہے یہی ایک پل میری دنیا۔ ایک لمحہ میری گرفت میں ہے، راشد بھائی، ہے یہی ایک پل میری دنیا۔ مشہور محقق، نقاد اور عزیز دوست ڈاکٹر طاہر توسیع صاحب کے نزدیک گزشتہ تجربات و مشاہدات کے تناظر میں عہد حاضر کے معاملات کی تفہیم اور اس کی وضاحت لمحہ موجود ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لمحہ موجود سوچ اور فکر کے اس ادراک کا نام ہے جو فنکار سے اعلیٰ فن پارہ تخلیق کرواتا ہے۔ میری دانش میں عاصم کی شاعری میں لمحہ موجود وہ وقت ہے جو انسان کو میسر ہے، کچھ کر گزرنے کا وقت ہے، زندگی کے کینوس پر اپنے سگنیچر ثبت کرنے کا وقت ہے۔ یہ بہت شکریہ۔ یہ لمحہ مخصوص لمحات بھی ہو سکتے ہیں، مخصوص لمحہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ لمحہ انسان کی پوری زندگی پہ محیط بھی ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ شاعری کی پہچان یہی ہے کہ شاعر انسانیت کے ممبر پہ کھڑے ہو کے وائز کی طرح بات چیت نہیں کرتا، بلکہ تہدار بات کہا جاتا ہے جسے قاری یا سامع اپنے اپنے فریم آف ریفرنس کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور لفظ جو عاصم کی شاعری میں ملتا ہے وہ ہے ارتقاء۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسانی احساسات اور جذبات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن انسانی جبلتیں برقرار رہتی ہیں۔ تہذیب انسانی جبلتوں کو سماجی تقاضوں سے ہمکنار کرنے کا ایک مسلسل عمل ہے۔ جمالیاتی حسن انسانی حواس کے ارتقاء میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اردو ادب کے ایک بہت بڑے نقاد تھے، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، جناب وارث علوی۔ وہ کہتے ہیں کہ فنون لطیفہ انفرادی اور اجتماعی تہذیب نفس کا بڑا ذریعہ ہے، جو انسان کو وحشت سے شرافت کی بلندیوں تک لے جاتے ہیں۔ تہذیب کے بغیر انسان اخلاقی پستیوں اور ذہنی پسماندگیوں کے گرداب میں گھرا رہتا ہے۔ خواتین و حضرات، عصر جدید میں معاشرتی بے حسی کے کئی چہرے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک ازدواجی بندھن ہے۔ یہ بندھن خوبصورت ترین عطا ہے خالق کل کی، لیکن اب ہمارے معاشرے میں جہالت کے ہاتھوں شادی ایک بڑی لعنت بن چکی ہے۔ دو معصوم لوگ تو برباد ہوتے ہی ہیں، خاندان کے خاندان اجڑتے ہیں۔ عاصم عصری حسیات کے شاعر ہیں۔ اس سلسلے کے چند اشعار دیکھیے کہ ہر باغ میں ہوتے ہیں ایسے بھی تو کئی پھول، ہر باغ میں ہوتے ہیں ایسے بھی تو کئی پھول، کوئی بھی جنہیں دیکھنے والا نہیں ہوتا، اور تمہاری ضد ہے عاصم وہ نکھارے حسن اپنا، اگر اس کے لیے تم کو سنورنا پڑ گیا تو۔ ذرا یہ ایک نہایت تکلیف دہ شعر سنیے کہ اچھے دام لگیں گے شادی منڈی میں۔ ہنسنے کی نہیں، رونے کی بات ہے۔ اچھے دام لگیں گے شادی منڈی میں، پڑھی لکھی سگڑ ہے دبلی پتلی ہے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر عاصم واسطی نے خلا میں شاعری نہیں کی۔ وہ جس معاشرے میں رہتے ہیں اور جس معاشرے کی پیداوار ہیں، دونوں کے سیاسی، سماجی اور اقتصادی محرکات سے بخوبی واقف ہیں اور اسی پس منظر کے ساتھ شاعری کرتے ہیں۔ وطن عزیز میں لوگ جس بے یقینی اور خوف مسلسل کے عالم زندگی بسر کرتے ہیں، یہ صورتحال
عاصم کے دل میں کیسے زخم بنتی ہے یہ دیکھیے کہ جھپٹ پڑتے ہیں وحشی ہاتھ دیواروں کے پیچھے سے، جھپٹ پڑتے ہیں وحشی ہاتھ دیواروں کے پیچھے سے، ہمیں اس شہر کی ہر راہ گزر سے خوف آتا ہے۔ جھپٹ پڑتے ہیں وحشی ہاتھ دیواروں کے پیچھے سے، ہمیں اس شہر کی ہر راہ گزر سے خوف آتا ہے، کہیں کر دے نہ ڈاکو قتل مجھ کو جھنجھلاہٹ میں، مجھے اس بے سر و سامان گھر سے خوف آتا ہے۔ کسی قوم کے لیے اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ راہبر قوم ہی راہزن بن جائیں۔ عاصم کے یہ شعر دیکھیے کہ حلیے چہرے نام الگ ہیں، شبخوں کے انداز الگ، حلیے چہرے نام الگ ہیں، شبخوں کے انداز الگ، ورنہ شہر کے لوٹنے والے، ورنہ شہر کو لوٹنے والے سارے لٹیرے ایک سے ہیں۔ حلیے چہرے نام الگ ہیں، شبخوں کے انداز الگ، ورنہ شہر کو لوٹنے والے سارے لٹیرے ایک سے ہیں۔ اور میں در دریچے سبھی بند کر کے قید ہوا، میں در دریچے سبھی بند کر کے قید ہوا، سنا ہے شہر میں آزاد ایک لٹیرا ہے۔ اتنا ہی بڑا ایک دکھ اور بھی ہے کہ راہزنی اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود ملک کی تعمیر کے لیے کوئی سوچ نہیں، اصلاح کی کوئی تدبیر نہیں، اپنے برتر ذاتی مفاد کے لیے وہ دوسرے ممالک کے احکامات کی تعمیل کے لیے ہر دم تیار نظر آتے ہیں۔ عاصم صاحب کے دو شعر دیکھیے کہ جو اقتدار میں ہیں وہ تو دست بستہ ہیں، جو اقتدار میں ہیں وہ تو دست بستہ ہیں، ہمارے شہر پہ اب اختیار کس کا ہے؟ جو اقتدار میں ہیں وہ تو دست بستہ ہیں، ہمارے شہر میں اب اختیار کس کا ہے؟ یہ کون ظلم کے آلات کر رہا ہے فروخت؟ یہ کون ظلم کے آلات کر رہا ہے فروخت؟ ستم کا بڑھتا ہوا کاروبار کس کا ہے؟ استحصالی قوتوں کے خلاف خواتین و حضرات عاصم واسطی سراپا احتجاج بن جاتے ہیں۔ وہ ایک دردمند دل رکھتے ہیں، مظلوم لوگوں کے لیے جذبات و احساسات، ان کی محرومیوں، بیچارگیوں اور ان کے شب و روز پہ مسلط کثیف ظلمتوں کے خلاف ان کا قلم اندر کے کرب کو یوں لفظوں کے سانچوں میں ڈھالتا ہے کہ جہاں روایت کذب و ریا روا ہو وہاں، جہاں روایت کذب و ریا روا ہو وہاں، صداقتوں کی کوئی داستاں کہوں کیسے؟ اور دل کو لہو کرتا یہ طنز دیکھیے کہ پھر غریبوں کو شعور آنے کو ہے۔ پروفیسر آفتاب صاحب، پھر غریبوں کو شعور آنے کو ہے، پھر کسی خیرات کا اعلان کر، اور غلط روی کو غلط ہی کبھی نہیں سمجھا، غلط روی کو غلط ہی کبھی نہیں سمجھا، یہی رہی ہے میرے راہبر کی بیماری۔ احمد یہ شعر سنیے کہ کیسی بے چارگی سے کرتے ہیں، کیسی بے چارگی سے کرتے ہیں بے اثر لوگ با اثر باتیں، کیسی بے چارگی سے کرتے ہیں بے اثر لوگ با اثر باتیں، کیسی بے چارگی سے کرتے ہیں، آدھا برزاب کر لیجئے شعر میں پڑھ دیتے ہیں، کیسی بے چارگی سے کرتے ہیں بے اثر لوگ با اثر باتیں، دل پھاڑ دیتا ہے آپ کا یہ شعر۔ اور لوگ تو لوگ، حکومتیں بھی بے چارگی کا شکار ہیں۔ دوغلے پن کی مثال دیکھی عاصم کے ہاں کہ جنگ کی سازشوں میں پس پشت مصروف ہے، جنگ کی سازشوں میں پس پشت مصروف ہے، اور ہم سے جنگ کی مختلف سازشوں میں پس پشت مصروف ہے، سامنے بیٹھ کر امن کی کر رہا ہے عدو گفتگو۔ وطن عزیز کی زبوں حالی پر عاصم اپنے احساسات اور مضطرب لمحات یوں شیئر کرتے ہیں کہ شعور ان کو نہیں ہے راستوں کا،
شعور ان کو نہیں ہے راستوں کا، ہمیں جن راہبروں سے آسرا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ سارا خزانہ شہر کا خالی ہے تو پھر کیسے جیب افسر نے اپنی بھر لی ہے۔ اور کڑوا ترین سچ یہ دیکھیے کہ کمال کا شعر ہے کہ کوئی کرے گا نہیں دیکھ بھال پھولوں کی، کوئی کرے گا نہیں دیکھ بھال پھولوں کی، سب اہتمام بہاراں ہے بیج بونے تک۔ جس دن سے آزادی ملی ہے یہی المیہ ہمارا رہا ہے کہ کوئی کرے گا نہیں دیکھ بھال پھولوں کی، سپہ تمام بہاراں ہے بیج بونے۔ خواتین حضرات، سوئسائڈ بامنگ وہ مکروہ ترین عمل ہے۔ ننگے انسانیت ہیں وہ لوگ جو انسانیت کا خون کرتے ہیں۔ اس موضوع پہ بھی عاصم نے خاموشی اختیار نہیں کی، مصلحت اندیشی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ جو مار دے ناحق کسی معصوم کو عاصم، جو مار دے ناحق کسی معصوم کو عاصم، قاتل اسے کہتے ہیں مجاہد نہیں کہتے۔ کہ جو مار دے ناحق کسی معصوم کو عاصم، قاتل اسے کہتے ہیں مجاہد نہیں کہتے۔ اور یہ شعر سنیے ظفر شاہ صاحب کہ کیا غلط لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہے باغ بہشت، کیا غلط لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہے باغ بہشت، قتل ناحق سے ادھر غیظ و غضب سے آگے۔ اور یہ سنیے ذرا کہ شہر توحید ہے یہ شرک یہاں عام ہوا، یہ شہر توحید ہے یہ شرک یہاں عام ہوا، ایک ایک شخص کے ماتھے پہ خدا لکھا ہے۔ شہر توحید ہے یہ شرک یہاں عام ہوا، ایک ایک شخص کے ماتھے پہ خدا لکھا۔ شہر توحید ہے یہ شرک یہاں عام ہوا، ایک ایک شخص کے ماتھے پہ خدا لکھا ہے۔ خواتین و حضرات، ہجرت کا درد عاصم کی شاعری میں محض ایک مشاہدہ نہیں بلکہ ایک ذاتی تجربہ، کائناتی مشاہدہ ہے جس میں انہوں نے انسانیت کو تار تار ہوتے دیکھا ہے، اپنی تہذیبی روایات کی دھجیاں بکھرتے دیکھا ہے۔ ہجرت کے حوالے سے مرحوم مفتی نسیم کا شعر مجھے یاد آ رہا تھا، وہ میں نے لکھ لیا کہ طاق پر جزدان میں لپٹی دعائیں رہ گئیں، طاق پر جزدان میں لپٹی دعائیں رہ گئیں، چل دیے بیٹے سفر پہ گھر میں مائیں رہ گئیں۔ یہ ہم سب کا المیہ ہے، سب لوگ اس سے گزرے ہیں۔ جگر کو زخم زخم کرتا عاصم کا یہ شعر بھی دیکھیے کہ صحن کا بوڑھا شجر کچھ اور بوڑھا ہو گیا، صحن کا بوڑھا شجر کچھ اور بوڑھا ہو گیا، جب پرندوں نے بنایا آشیاں دیوار پر۔ صحن کا بوڑھا شجر، مجھے لگتا یوں ہے کہ جب میں انہیں شعر پڑھنے کے لیے بلاؤں گا تو کہیں گے وہ تو آپ نے کر ہی دیا کام۔ صحن کا ایسا نہیں ہوگا، ویسے صحن کا بوڑھا شجر کچھ اور بوڑھا ہو گیا، جب پرندوں نے بنایا آشیاں دیوار پر۔ یہ دو شعر اور دیکھیے کہ ہماری تہذیبی روایات کیسے ریزہ ریزہ ہوئی ہیں۔ شعر دیکھنا عمر کہ بھائی، مجھے کریکٹ کر دیجئے گا میں کہیں غلط ہوں، میں تو تھکا ہوا بھی بہت ہوں، اور بھائی بہنوں میں بٹ گئے کمرے، بھائی بہنوں میں بٹ گئے کمرے۔ اور غالب نے استعمال کیا تھا یہ لفظ جو میں کہنے والا ہوں، انہوں نے استعمال کیا ہے کہ بھائی بہنوں میں بٹ گئے کمرے، ہائے کمروں میں بٹ گئے کمرے۔ یہ ہائے غالب کی آئی تھی، ہائے کمروں میں بٹ گئے کمرے۔
اور نسل در نسل سے مکان بٹا، نسل در نسل سے مکان بٹا، صحن سکڑے سمٹ گئے کمرے۔ خواتین حضرات، عاصم کی شاعری کے موضوعات کی رنگا رنگی یہاں ختم نہیں ہوتی، لیکن لمحہ موجود میں یہی ممکن تھا۔ ان کے 2 اشعار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ 2 اشعار ان کے پیش کرتا ہوں کہ پا کر، کیا خوبصورت شعر ہے، پا کر اسے کھونے کے گما سے بھی گیا میں۔ ابھی شعر سنیے گا کہ پا کر اسے کھونے کے گما سے بھی گیا میں، اس بار محبت کے ضیاء سے بھی گیا میں۔ پا کر اسے کھونے کے گما سے بھی گیا میں، اس بار محبت کے ضیاء سے بھی گیا میں، اور سوکھے ہوئے پتوں پہ پھسلتے ہیں میرے پاؤں، اے راحت جاں رقص خیال خزاں سے بھی گیا میں۔ خواتین حضرات، اس کے ساتھ ہی میں درخواست کرتا ہوں اپنے مہمان خصوصی سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنا کلام ہمیں سنائیں، اور اس وقت تک سنائیں جب تک وہ تھک نہیں جاتے۔ تشریف لائیں۔ میں بیٹھا سن رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا میں نہیں لکھا ہے۔ زہید عاشق صاحب، آپ کا بہت مشکور ہوں میں۔ اردو اکادمی شمالی امریکہ کے تحت اور یہ جو تقریب آپ نے رنگا رنگ جمع کی ہے، اس کی سب سے عمدہ خصوصیت یہ ہے کہ مجھے اس بات کا لالچ ہو رہا ہے کہ میں جلد ختم کروں اور اتنے اچھے لوگ جو سامنے بیٹھے ہیں ان سے گفتگو کروں اور باتیں کروں، کیونکہ آپ ایسا سننے والا اور سمجھنے والا قاری ہمیں اب کم کم نصیب آتا ہے۔ ہمارے ادب کا ایک المیہ یہ ہو چلا ہے کہ سنجیدگی قدرے محو ہوتی جا رہی ہے محفلوں سے، اور چیزیں جو زیادہ تر کانوں کی اس کے لطف کے لیے، صوتی اثرات کے لیے یا فوری لذت کے لیے لوگ آتے ہیں مشاعروں میں اور بڑی مشاعرہ گاہ میں، لیکن یہاں مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ لوگ شعر کو سمجھ رہے ہیں اور نہایت غور سے سن رہے ہیں اور صحیح شعر پر داد دے رہے ہیں۔ یہ بہت اچھا ہے۔ گرچہ کم شاعر اس مشاعرے میں سننے کو ملے ہیں اور یہ میری ایک کمائیگی سمجھ لیں، میرا خیال تھا اور بھی، لیکن ہر شاعر جس کو میں نے سنا، میں نے نام یہاں لکھ رکھے ہیں: کوثر سید، سلمیٰ ارسطو، سید میثم مساوی سمر، ارشد رشید، لبنہ منظر، علی شان، عصمت کمال اور احمد شہبار، اور پھر تاشی بھائی تو بہرحال جانے مانی اور پکے پکے شاعر ہیں۔ نہیں، باقی کچے پکے اس لیے کہ ان کو جانتا ہوں میں پہلے، لیکن جن کو بھی میں نے سنا، سمر کو تو بہت خوشی ہوئی، آپ کے 2 اشعار نے بہت، ارشد رشید صاحب بھی پاکستان سے آئے ہیں، وہ خوب آئے ہیں۔ آپ کی نظم لبنہ بہت خوبصورت، آپ کے غزل کا آغاز کیا، آپ کیوں دوسروں کے کیوں پڑھتی ہیں شعر، اتنا اچھا خود لکھتی ہیں آپ۔ اور شہوار کی پوری غزل ماشاءاللہ بہت لطف رہا۔ آپ کی وراثت کے حوالے سے غزل، میری بھی ایک نظم یاد آ رہی تھی مجھے آپ کی نظم سن کر کے، شاید آپ کی سریب میں ہی ہے، کتب خانہ علم کے حوالے سے، ہمارا جو اثاثہ ہم سے کھو گیا ہے، وہ اس کو میری ذہن میں یاد تازہ ہو رہی تھی۔ ابھی یہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نہیں پڑھا، انیلا بھلار نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں نہیں پڑھوں گی، میں نے کہا بھیا
ملنے آ جانا. ان کا تعلق ہم سے ابوظہبی سے ہے. تو یہ ایک بہت خوبصورت محفل ہے اور مجھے بڑی اس بات سے توانائی مل رہی ہے. میں قدرے ڈرتے ڈرتے آتا ہوں محفلوں میں، کیونکہ میرے ایک تو میں وہ جسے کہتے ہیں پروفیشنل لہجہ نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ شعر کو پہنچنے تک قاری تک کچھ وقت لگتا ہے ہمارے شعر کو. بہرحال میں جیسے جیسے آپ نے مجھے حکم دیا ہے، میں بہت کچھ ہے میرے پاس، لیکن میں چیدہ ایک دو چیزیں آپ تک پیش پہنچاتا ہوں. تازہ غزل ہے، آپ نے تازہ سنائی، مجھے بھی تحریک ہوئی، میں نے کہا سنا ڈالو تازہ ہے. یہاں نہیں سنائیں گے تو کہاں سنائیں گے؟ رانا صاحب کی طرف سے داد آئے گی تو وہ اس لیے دو شعر دیکھیے گا کہ وہ اس لیے کہ ہوئے اپنی ہی زمیں کے نہیں، وہ اس لیے کہ ہوئے اپنی ہی زمیں کے نہیں، جہاں کہیں بھی رہیں ہم رہے کہیں کے نہیں. وہ اس لیے ہوئے اپنی ہی زمیں کے نہیں، جہاں کہیں بھی رہیں ہم رہے کہیں کے نہیں. یہ کون ہے جو تیرے ساتھ سر جھکاتا ہے، یہ کون ہے جو تیرے ساتھ سر جھکاتا ہے، کہ واعظہ تیرے سجدے تیری جبیں کے نہیں. یہ کون ہے جو تیرے ساتھ سر جھکاتا ہے، کہ واعظہ تیرے سجدے تیری جبیں کے نہیں. ہم اہل عشق صدا کے رہے ہیں اسباتی، ہم اہل عشق صدا کے رہے ہیں اسباتی، کسی جنوں میں ہوئے ہم کبھی نہیں کہ نہیں. ہم اہل عشق صدا کے رہے ہیں اسباتی، کسی جنوں میں ہوئے ہم کبھی نہیں کہ نہیں. نظر ٹھہرتی کہاں ہے نظر ہے آوارہ، شیطان سے نظر ٹھہرتی کہاں ہے نظر ہے آوارہ. ہم اہل چشم کسی ایک نازنی کے نہیں. نظر ٹھہرتی کہاں ہے نظر ہے آوارہ، نظر ٹھہرتی کہاں ہے نظر ہے آوارہ. نظر کی بات کر رہا ہوں. ہم اہل چشم کسی ایک نازنی کے نہیں، جو سچ کہیں تو کہیں کے نہیں رہے ہم لوگ، جو سچ کہیں تو کہیں کے نہیں رہے ہم لوگ، نہیں کہ صرف وہیں کے نہیں یہیں کے. جو سچ کہیں تو کہیں کے نہیں رہے ہم لوگ، نہیں کہ صرف وہیں کے نہیں یہیں کے نہیں. اور بیان کرتے ہیں خطبوں میں حسن حورانی، بیان کرتے ہیں خطبوں میں حسن حورانی، وہ تلخ چشم جو عاصم کسی حسیں کے نہیں. بیان کرتے ہیں خطبوں میں حسن حورانی. لگ گئی، اب کیا کریں، جمعے کی نماز میں جاتا ہوں. بیان کرتے ہیں خطبوں میں حسن حورانی، وہ تلخ چشم جو عاصم کسی حسیں کے نہیں. وہ اس لیے کہ ہوئے اپنی ہی زمیں کے نہیں، جہاں کہیں بھی رہیں ہم رہے کہیں کے نہیں.
حریم غیب کی پردہ دری نہیں ہوتی. غور طلب مطلع ہے. حریم غیب کی پردہ دری نہیں ہوتی، اب اس قدر بھی نظر پروری نہیں ہوتی. نہ حریم غیب کی پردہ دری نہیں ہوتی، اب اس قدر بھی نظر پروری نہیں ہوتی. آج کل کچھ مذاکرات چل رہے ہیں ہمارے یہاں، اس حوالے سے ایک شعر ہو گیا کہ سلی ہے سوزن شر سے ردائے ام کبھی. سلی ہے سوزن شر سے ردائے ام کبھی، لہو کے تار سے بخیا گری نہیں. سلی ہے سوزن شر سے ردائے ام کبھی، سلی ہے سوزن شر سے ردائے ام کبھی، لہو کے تار سے بخیا گری نہیں ہوتی. اور ہم اہل ہجر پر ہجرت کی حد نہ جاری کر. شباشیہ دیکھیے گا. ہم اہل ہجر پہ ہجرت کی حد نہ جاری کر، کہ بے گھروں کی سزا بے گھری نہیں. ہم اہل ہجر پہ ہجرت کی حد نہ جاری کر، کہ بے گھروں کی سزا بے گھری نہیں ہوتی. اور بہار باغ میں آتی نہیں کبھی ایک دم، بہار باغ میں آتی نہیں کبھی ایک دم، ہر ایک شاخ اچانک ہری نہیں. بہار باغ میں آتی نہیں کبھی ایک دم، ہر ایک شاخ اچانک ہری نہیں ہوتی. ذرا شعر دیکھیے گا، مختلف لہجے کا شعر ہے، میں لگا جاتا ہوں ایسے شعر غزل میں. کسی مقام پہ ہم دفن ہو چکے ہوتے، کسی مقام پہ ہم دفن ہو چکے ہوتے، اگر زمین اڑن تشتری نہیں ہوتی. سائنس کا شعر ہے. کسی مقام پہ ہم دفن ہو چکے ہوتے، اگر زمین اڑن تشتری نہیں ہوتی. میں آدمی ہوں فرشتہ نہیں تو حیرت کیا، میں آدمی ہوں فرشتہ نہیں تو حیرت کیا، کسی کی مجھ سے اگر مخبری نہیں ہوتی. میں آدمی ہوں فرشتہ نہیں تو حیرت کیا، کسی کی مجھ سے اگر مخبری نہیں ہوتی. اور ہماری یہ اور بات کہ ہو مختصر مگر عاصم، یہ اور بات کہ ہو مختصر مگر عاصم، ہماری بات کبھی سرسری نہیں ہوتی. یہ اور بات کہ ہو مختصر مگر عاصم، ہماری بات کبھی سرسری نہیں ہوتی. یہ اور بات کہ ہو مختصر مگر عاصم، ہماری بات کوئی سرسری نہیں ہوتی. حیرت کے اجتماع میں کیا دیکھتا ہوں میں، حیرت کے اجتماع میں کیا دیکھتا ہوں میں، ہر آئینے میں عکس تیرا دیکھتا ہوں میں. حیرت کے اجتماع میں کیا دیکھتا ہوں میں، ہر آئینے میں عکس تیرا دیکھتا ہوں میں. ہر محفل نشاط میں کرتا نہیں ہوں رقص، ہر محفل نشاط میں کرتا نہیں ہوں رقص. ماحول دیکھتا ہوں فضا دیکھتا ہوں،
ہر محفل نشاط میں کرتا نہیں ہوں رقص، ماحول دیکھتا ہوں، فضا دیکھتا ہوں میں، اور کرے طرف عشق سرے عام فخر سے، کرے طرف عشق سرے عام فخر سے، دیتا ہے کون تجھ کو سزا دیکھتا کرے طرف عشق سرے عام فخر سے، دیتا ہے کون تجھ کو سزا دیکھتا ہوں میں، دیتا ہے کون تجھ کو سزا دیکھتا ہوں میں، کیا حال خود فریبی یاراں کا اب کہوں، شعر غور طلب ہے، کیا حال خود فریبی یاراں کا اب کہوں، ہر ایک جسم قد سے بڑا دیکھتا ہوں میں، کیا حال خود فریبی یاراں کا اب کہوں، ہر جسم اپنے قد سے بڑا دیکھتا ہوں میں، اے ہم سفر سفر ہے سمندر کا ہوشیار، آپ کے چاروں طرف سمندر ہے یہاں، ہے ہم سفر سفر ہے سمندر کا ہوشیار، تو دیکھ موج آب ہوا دیکھتا ہوں میں، تو دیکھ موج آب ہوا دیکھتا ہوں میں، اور نازک سا شعر ہے کہ اے شہر یار شہر نگاراں مجھے بتا، اے شہر یار شہر نگاراں مجھے بتا، ہر روز کیا جمال نیا دیکھتا ہوں، اے شہر یار شہر نگاراں مجھے بتا، ہر روز کیا جمال نیا دیکھتا ہوں میں، اور پھر وہ ہمارے ساتھ جھگڑا چلتا ہے ان کا، ہے عاصم ہے وائزان غلط چشم کج نظر، عاصم ہے وائزان غلط چشم کج نظر، ان کو روا نہیں کہ روا دیکھتا ہوں، عاصم ہے وائزان غلط چشم کج نظر، ان کو روا نہیں کہ روا دیکھتا ہوں میں، ایک غزل، اس کے بعد میرا خیال ہے نہ ہو تھک جائیں گے آپ لوگ، یہ غالب کی اس میں ہے زمین میں، اور ذرا مشکل سی زمین ہے غالب کی، شاید آپ کو یاد آئے کہ کیا ہے وہ، حوث سیر و تماشا ہے سو کم ہے ہم کو، وہی ہے نا، غیر معروف ہے، یہ ضروری ہوتا ہے کسی کی زمین میں غزل کہیں تو غیر معروف زمین نہیں، اس میں تو میں جھگڑ لیا ہوں غالب سے اچھی والا، اچھا یہ ذرا دیکھیے، اس قدر عشق میں ہر فاصلہ کم ہے ہم کو، اس کے لیے غور چاہیے غزل کے لیے، اس قدر عشق میں ہر فاصلہ کم ہے ہم کو، جست افلاک تلک ایک قدم ہے ہم کو، اس قدر عشق میں ہر فاصلہ کم ہے ہم کو، جست افلاک تلک ایک قدم ہے ہم کو، تو اگر آئے یہیں پاس ہمارے بیٹھے، تو اگر آئے یہیں پاس ہمارے بیٹھے، کوئی محفل ہو مگر ایک ہی غم ہے ہم کو، تو اگر آئے یہیں پاس ہمارے بیٹھے، کوئی محفل ہو مگر ایک ہی غم ہے ہم کو، اور سوچ اس عشق میں تقدیس کا منصب کیا ہے، سوچ اس عشق میں تقدیس کا منصب کیا ہے،
ایک دروازہ دل باب حرم ہے ہم کو، سوچ اس عشق میں تقدیس کا منصب کیا ہے، ایک دروازہ دل باب حرم ہے ہم کو، اور کام اتنے ہیں کہ پورے نہیں ہونے والے، کام اتنے ہیں کہ پورے نہیں ہونے والے، خضر کی عمر بھی لگ جائے تو کم ہے ہم کو، کام اتنے ہیں کہ پورے نہیں ہونے والے، خضر کی عمر بھی لگ جائے تو کم ہے ہم کو، اور شاہ کی مجلس عظمیٰ سے یہ کہہ کر اٹھائے، شاہ کی مجلس عظمیٰ سے یہ کہہ کر اٹھائے، محترم غیر اہم جاہ و حشم ہے ہم کو، شاہ کی مجلس عظمیٰ سے یہ کہہ کر اٹھائے، محترم غیر اہم جاہ و حشم ہے ہم کو، ہم پہ بھی وقت کی گردش کا اثر پڑتا ہے، ہم پہ بھی وقت کی گردش کا اثر پڑتا ہے، ہم بدل جائیں مگر تیری قسم ہے ہم کو، ہم پہ بھی وقت کی گردش کا اثر پڑتا ہے، ہم بدل جائیں مگر تیری قسم ہے ہم کو، اور کس قدر خام ہے وحشت میں تصرف کا ملال، کس قدر خام ہے وحشت میں تصرف کا ملال، بے سبب عشق میں ناقدری ہم ہے، کس قدر خام ہے وحشت میں تصرف کا ملال، کس قدر خام ہے وحشت میں تصرف کا ملال، بے سبب عشق میں ناقدری ہم ہے ہم کو، بے سبب عشق میں ناقدری ہم ہے ہم کو، اس قدر عشق میں ہر فاصلہ کم ہے ہم کو، جست افلاک تلک کے قدم ہے، اتنا تو میں سنا سکتا ہوں، آپ نے بھی تو سنا دیا نا میرا بہت، ہاں وہ لفظ آپ عجیب استعمال کر رہا دیکھیں جو بھی سامنے آتی میں ویسے چوز کرنے میں، یہ بھی ایک تازہ غزل ہے، ایک منظر پس دیوار نظر آتا ہے، اب ذرا گہرائی میں اتر رہا ہوں میں، ایسی شعر سنا رہا ہوں جو کہ حوصلہ بڑھ رہا میرا، ایک منظر پس دیوار نظر آتا ہے، روح کو آنکھ کے اس پار نظر آتا ہے، ایک منظر پس دیوار نظر آتا ہے، روح کو آنکھ کے اس پار نظر آتا ہے، ایک منظر پس دیوار نظر آتا ہے، روح کو آنکھ کے اس پار نظر آتا ہے، آ دکھاتا ہوں تجھے غربت و افلاس ہنر، آپ ڈیزائنر شاپ پہ جاتے ہیں گوچی اس کے حوالے سے شعر ہے کہ آ دکھاتا ہوں تجھے غربت و افلاس ہنر، تو حقیقت کا خریدار نظر آتا ہے، آ دکھاتا ہوں تجھے غربت و افلاس ہنر،
تو حقیقت کا خریدار نظر آتا ہے. اس نے سنگ کچھ اس نے سجا رکھے ہیں آئینے کے پاس. سنگ کچھ اس نے سجا رکھے ہیں آئینے کے پاس. خود سے وہ برسر پیکار نظر آتا ہے. سنگ کچھ اس نے سجا رکھے ہیں آئینے کے پاس. خود سے وہ برسر پیکار نظر آتا ہے. تو شعر دیکھیے گا کہ اتنا خوش ربط ہے منظر میں تسلسل اس کا. اتنا خوش ربط ہے منظر میں تسلسل اس کا. ایک نظر میں وہ کئی بار نظر اتنا خوش ربط ہے منظر میں تسلسل اس کا. ایک نظر میں وہ کئی بار نظر آتا ہے. معجزہ عشق کا یہ ہے کہ درون سینہ معجزہ اتنا خوش ربط ہے منظر میں تسلسل اس کا. ایک نظر میں وہ کئی بار نظر آتا ہے. معجزہ عشق کا یہ ہے کہ درون سینہ دل نہیں اب ہمیں دلدار نظر معجزہ عشق کا یہ ہے کہ درون سینہ دل نہیں اب ہمیں دلدار نظر آتا ہے. ہر طرف ایک ہی جلوہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں. ہر طرف ایک ہی جلوہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں. ہر طرف مجھ کو میرا یار نظر آتا. ہر طرف ایک ہی جلوہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں. ہر طرف مجھ کو میرا یار نظر آتا ہے. وہم افروز ہے رہتا ہے مسلسل چوکس. وہم افروز ہے رہتا ہے مسلسل چوکس. سو بھی جائے تو وہ بیدار نظر آتا ہے. وہم افروز ہے رہتا ہے مسلسل چوکس. سو بھی جائے تو وہ بیدار نظر آتا ہے. یہ عجب کوچہ خوشحال ہے اس میں ہر شخص. یہ عجب کوچہ خوشحال ہے اس میں ہر شخص. اپنے حالات سے بیزار نظر آتا ہے. یہ عجب کوچہ خوشحال ہے اس میں ہر شخص. اپنے حالات سے بیزار نظر آتا ہے. آ دکھاؤں میں تجھے شہر کے اجڑے ہوئے گھر. آ دکھاؤں میں تجھے شہر کے اجڑے ہوئے گھر. تجھ میں کچھ جذبہ ایثار نظر آ دکھاؤں میں تجھے شہر کے اجڑے ہوئے گھر. تجھ میں کچھ جذبہ ایثار نظر آتا ہے. اور ہے میرے واسطے ہر عہد گزشتہ تاریخ. ہے میرے واسطے ہر عہد گزشتہ تاریخ. آپ کو وقت کا انبار نظر آتا ہے. ہے میرے واسطے ہر عہد گزشتہ تاریخ. آپ کو وقت کا انبار نظر آتا ہے. اپنے آئینے سے محتاط رہو تم عاصم.
اپنے آئینے سے محتاط رہو تم عاصم، عکس تھامے ہوئے تلوار سنا، اپنے آئینے سے محتاط رہو تم عاصم، عکس تھامے ہوئے تلوار نظر آتا، اپنے آئینے سے محتاط رہو تم عاصم، عکس تھامے ہوئے تلوار نظر آتا ہے۔ نظم کی فرمائش آئی ہے تو اس نظم میں ختم کرتا ہوں۔ تازہ نظم ہے، اتنی تازہ ہے کہ یہیں کی ہے، سان فرانسسکو کی نظم ہے۔ میرا ایک سیاحی روپ یہ ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں وہاں کے حوالے سے کوئی نہ کوئی نظم مجھ سے ہو جاتی ہے، کہتے والا تو میں ہوں نہیں۔ تو اس نظم کا آپ کے شہر کی نظم ہے، آپ کے علاقے کی نظم ہے، سان فرانسسکو کے حوالے سے۔ اس میں کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے، کچھ تاریخ ہے، کچھ منظر نامہ ہے۔ ٹھیک، سان فرانسسکو۔ بیش و کم 40 پہاڑیوں پر آباد یہ شہر، بیش و کم 40 پہاڑیوں پر آباد یہ شہر، 1.5 صدی سے کھلے سمندر کی لہروں کے تیز و سست تھپیڑے، ساحل ساحل سہ کر بھی اپنی بنیادوں پر مضبوطی سے کھڑا ہے۔ بیش و کم 40 پہاڑیوں پر آباد یہ شہر، 1.5 صدی سے کھلے سمندر کی لہروں کے تیز و سست تھپیڑے، ساحل ساحل سہ کر بھی اپنی بنیادوں پر مضبوطی سے کھڑا ہے، بلکہ سمندر کے سینے میں خود اس نے فولادی پل گاڑ دیے، بلکہ سمندر کے سینے میں خود اس نے فولادی پل گاڑ دیے ہیں۔ بہت بلندی سے گہرائی میں اترتی سڑکیں تاریخی منظر نامے پر رکتی چلتی ہیں، سیر کی دعوت دیتی ہیں۔ بہت بلندی سے گہرائی میں اترتی سڑکیں تاریخی منظر ناموں پر رکتی چلتی ہیں، سیر کی دعوت دیتی ہیں۔ اس میں تھوڑا سا حوالہ اپنی عمر کا آ رہا ہے، میں کیا بولوں؟ شکر خدا کا 56 سال کی عمر تک آ کر 56 سال کی عمر تک آ کر ان رستوں پر تیز آہستہ اب بھی میں چل سکتا ہوں۔ بیٹی کے ساتھ بہت دوڑا میں۔ شکر خدا کا 56 سال کی عمر تک آ کر ان رستوں پر تیز آہستہ اب بھی میں چل سکتا ہوں، اپنی آنکھوں میں 100 منظر بھر سکتا ہوں، اپنی آنکھوں میں 100 منظر بھر سکتا ہوں۔ ان رستوں پر چلتے میں نے کیا کیا دیکھا، اب ذرا آ جائے منظر نامے کی طرف۔ ان رستوں پر چلتے میں نے کیا کیا دیکھا، چین سے باہر سب سے بڑی چینی بستی، صحیح ہے، چین سے باہر سب سے بڑی چینی بستی، ہینڈرکس کا گھر، صحیح ہے، جمی ہینڈرکس کا گھر، جنگ نجوم کی تکنیکی پیدائشی بستی، باغیچوں کی بھول بھلائیوں میں رکتے چلتے کوچے، رنگ رنگ کے گھر، سجے دھجے بازار، شہر کے قدرے خستہ حال علاقے میں ایک مسجد سے کچھ دور کتب خانہ اور حکومتی مرکز، الکٹراز جزیرے پر اجڑی ہوئی ایک جیل، گودی نمبر 39 پر آنکھیں لوٹتی رونق، گودی نمبر 39 پر آنکھیں لوٹتی رونق، ہر منظر کے اندر منظر، ہر ایک دیدہ زیب، ہر منظر کے اندر منظر، ہر ایک دیدہ زیب، لیکن میری آنکھیں ہیں کہ اب بھی ڈھونڈ رہی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کچھ تو آنا چاہیے نا، کیا بات ہے، لیکن میری آنکھیں ہیں کہ اب بھی ڈھونڈ رہی ہیں اس کوچے کو جس میں عنایت خان کے رومی، حافظ سعدی، سنائی اور عطار کے شعری فکری حسن پہ خطبے شاید اب بھی گونجتے ہوں گے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1923 میں یہاں پر ایک صاحب گجرات ہندوستان سے آئے تھے، عنایت خان نام تھا ان کا، صوفی بزرگ تھے۔
انہوں نے 5 خطبات یہاں پہ دیے تھے، ایک خطبہ سعدی پر، ایک حافظ پر، ایک رومی پر، ایک عطار پر اور ایک ثنائی پر۔ تو وہ 5 خطبوں کی کتاب ایک ہینڈ آف پوئٹری کے حوالے سے ایک کتاب ہے، اگر آپ کو ملے تو پڑھیے گا، بہت عمدہ کتاب ہے، اور خطبے پڑھنے والے ہیں، سننے کے تو اس حوالے سے یہ ہے کہ لیکن میری آنکھیں ہیں کہ اب بھی ڈھونڈ رہی ہیں، مجھے نہیں ملا وہ کوچہ، اس کوچے کو جس میں عنایت خان کے رومی، حافظ سعدی، ثنائی اور عطار کے شعری فکری حسن پہ خطبے شاید اب بھی گونجتے ہوں گے۔ سان فرانسسکو میں ایک مسافر ہوں میں، سان فرانسسکو میں ایک مسافر ہوں میں، چاہتا ہوں یہ ان کوچوں کو کرتا چلوں سلام جن میں کچھ مدت کو رہے تھے مغرب میں صوفی تحریک کے یکتا اور معروف پیر عنایت خان۔ پھسل کے وقت کی زنجیر سے نکل آئے، پھسل کے وقت کی زنجیر سے نکل آئے، یہ رفتگاں ہیں جو تصویر سے نکل آئے، پھسل کے وقت کی زنجیر سے نکل آئے، پھسل کے وقت کی زنجیر سے نکل آئے، یہ رفتگاں ہیں جو تصویر سے نکل آئے، پکارتی چلی جاتی ہے ساعت اجلت، غور طلب شعر ہے، پکارتی چلی جاتی ہے ساعت اجلت، کوئی تو وقفہ تاخیر سے نکل آئے، پکارتی چلی جاتی ہے ساعت اجلت، کوئی تو وقفہ تاخیر سے نکل آئے، کچھ اور بات سمجھ آئی تھی معنی سے، کچھ اور بات سمجھ آئی تھی معنی سے، کچھ اور زاویے تفسیر سے نکل آئے، کچھ اور بات سمجھ آئی تھی معنی سے، کچھ اور زاویے تفسیر سے نکل آئے، کیا تھا نیند میں ہم نے جنہیں نظر انداز۔ ذرا شعر غور طلب ہے، ہم سب کو اریٹیٹ کرتی ہیں چیزیں، ذرا دیکھیے کس طریقے سے کہا ہے میں نے، کیا تھا نیند میں ہم نے جنہیں نظر انداز، وہ لوگ خواب کی تعبیر سے نکل آئے، کیا تھا نیند میں ہم نے جنہیں نظر انداز، کیا تھا ہم نے جنہیں نیند میں نظر انداز، وہ لوگ خواب کی تعبیر سے نکل آئے، کیا تھا نیند میں ہم نے جنہیں نظر انداز، وہ لوگ خواب کی تعبیر سے نکل آئے، میری دعا ہے کہ بالکل نیا فلک قاسم، میری دعا ہے کہ بالکل نیا فلک قاسم نئی زمین کی تعمیر سے نکل آئے، میری دعا ہے کہ بالکل نیا فلک قاسم نئی زمین کی تعمیر سے نکل آئے، پھسل کے وقت کی زنجیر سے نکل آئے، یہ رفتگاں ہیں جو تصویر سے نکل آئے۔ آپ کا بہت محبتیں، بہت شکریہ، اب آپ سے فردن میں آپ لکھتا ہوں۔ خواتین حضرات، فردن ملاقات کا بہانہ فراہم کرنے کے لیے ایک بریک اور چائے اور سرورت بھائی کی مہربانیاں پکوڑوں اور سموسوں کی صورت میں بھی۔ تو ایک بریک لیتے ہیں، پھر نگیش بھائی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔